नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चौथा पारा सूरत आल इमरान आयत नंबर 119 और 120। हा अंतुम, देखो तुम लोग, उलाई, ऐसे तो ही लोग हो कि तू ही बू ना हो कि तुम दोस्ती रखते हो इनसे, वाला और नहीं युहिब्बू ना कुम, वो दोस्ती रखते तुमसे। और तुमिनून, और तुम ईमान रखते हो, बिल किताब, किताबों पर, कुल्ली ही, सब के सब तमाम किताबों पर। वाइज़ा, और जब लकूकुम, वो मिलते हैं तुमसे, कालू, तो कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए। वाइज़ा, और जब खलाऊ, अलग होते हैं, अदू, तो काट लेते हैं, अलैकुम, तुम पर, ना मिला, अपनी उंगलियां, मिनल गाइज़ी, गुस्से से। कुल, कह दीजिए, मूतू, मर जाओ, बिगाइज़िकुम, अपने गुस्से में। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, अलीमुन, खूब जानने वाला है, बिज़ाती सदूर, दिलों की बातों को। इन, अगर तम ससकुम, पहुँचे तुमको, हसनातन, कोई भलाई, तसूहुम, तो बुरी लगती है इनको। वइन, अगर तुसिबकुम, पहुँचे तुम्हें, सय्यातुन, कोई बुराई या रंज, यफराहु, तो वो खुश होते हैं, बिहा, इससे। वइन, और अगर तस्वीरू, तुम सब्र करो, व तत्ताकू, और तुम बचते रहो, ला युज़ुर्रुकुम, तो नहीं वो नुकसान पहुँचा सकते तुमको, कायदुहुम, उनकी कुछ चालें, शय्यन, कुछ भी। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, बिमा, उसको, या मालूम, जो वो अमल करते हैं, मुहीत, खूब घेरने वाला है। बेशक फरमाया, देखो तुम वो लोग हो कि तुम इनसे मोहब्बत रखते हो और वो तुमसे मोहब्बत नहीं रखते, और तुम सारी किताबों पर ईमान रखते हो, और वो जब तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, और जब अकेले होते हैं तो तुम पर गुस्से से उंगलियों की पोड़े काट काट खाते हैं। कह दीजिए, अपने गुस्से में मर जाओ, बेशक अल्लाह सीनों की बात को खूब जानने वाला है। और अगर तुम्हें कोई भलाई पहुँचे तो इन्हें बुरी लगती है, और अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचे तो इस पर खुश होते हैं। और अगर तुम सब्र करो और डरते रहो तो इनकी खुफिया तदबीरें तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। बेशक अल्लाह वो जो कुछ करते हैं इसका अहाता करने वाला है। बेशक यहाँ पर पिछली आयत हमने पढ़ी थी, जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि अपनी राज की बातें, अपने दिल की बातें इनसे शेयर ना किया करो। ये जो अहले किताब हैं उनसे अपने दिल की बातें, जो राजदारी की बातें हैं, वो शेयर ना किया करो। अब यहाँ पर भी कुफ़ार और मुनाफिकीन से राजदारी की ममानियत की मज़ीद इल्लत बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम अपनी सादगी में इनसे मोहब्बत करते हो, और इनका हाल ये है कि वो तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहते। अब यहाँ पर देखें कि मुसलमान उनसे मोहब्बत और दोस्ती करते हैं, और उनका हाल ये है कि वो बिल्कुल भी ना दोस्ती करते हैं और ना ही वो मोहब्बत करना चाहते हैं, बल्कि शिद्दत नफ़रत की वजह से अपने दांतों से अपनी उंगलियां काटते हैं कि कब इन्हें कोई ऐसा मौका मिले कि तुम्हारे वजूद से छुटकारा पा लें। ये हाल है कुफ़ार का। इसके बाद अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप कह दीजिए, तुम लोग अपने गैस और गुस्से के गज़ब के मारे ज़िंदा रहते हुए बार बार मरते हो। अल्लाह ताला ने तो अपनी नेमतों को मुसलमानों पर तमाम करके और दीन हक़ को तमाम अदियान पर गालिब करके अल्लाह ताला ज़रूर रहेगा इंशाअल्लाह। बहुत वाज़ेह आयात और बहुत मुकम्मल बात उन लोगों के लिए कि जो उनसे दोस्ती इस तरह निभाते हैं कि उनके, आप देखते हैं कि ये मुख्तलिफ़ डेज़ जो मनाए जाते हैं, फादर डे, मदर डे, सिस्टर डे, पता नहीं कैसा कैसा डे, और फिर उनकी पैरवी में हम वो बर्थडे भी मनाते हैं। उनकी पैरवी में आप ये देखें, ये अभी गुज़री उनकी क्रिसमस, तो आपने देखा
کہ مسلمانوں نے کیسے بڑھ چڑھ کر ان کو مبارکبادیں دیں، یہ سوچے ہی بغیر کہ کس چیز کی وہ مبارک دی جا رہی ہے۔ یہ تو کوئی سوچتا بھی نہیں ہے کہ کس چیز کی مبارک ہم دے رہے ہیں۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ ان کی عید، وہ کس چیز کی عید مناتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ وہ کہتے ہیں استغفر اللہ کہ اس دن بات کرتے ہوئے بھی خوف آتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹا ہوا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اور جو ان کو مبارکباد دیتے ہیں تو ان کا کیا مطلب بنتا ہے اس چیز کا؟ یعنی کہ وہ یہ مبارک دے رہے ہیں کہ تم خوش ہو تو ہم بھی تمہاری خوشی میں خوش ہیں، یعنی وہ بھی ایسا ہی ان کی سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ تو جب آپ ان کو وش کر رہے ہیں تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کس بات پر وش کیا جا رہا ہے؟ تو اتنی واضح آیات ہیں کہ جب تمہیں کوئی بھلائی ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، ہمیں الحمدللہ نعمت ملی اسلام کی، دین کی، تو ان کو بری لگتی ہے۔ وہ تو ہماری کوئی نعمت اور کوئی بھلائی ان سے برداشت نہیں ہوتی، بلکہ غصے سے اپنی انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں کہ یہ ان کو کیوں ملا۔ اور جب ہمیں کوئی مشکل، کوئی مصیبت پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں تمام کتابوں پر، ہم اس لیے مومن ہیں کہ ہم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ کافر اس لیے ہیں کہ وہ تمام کتابوں کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف ہمارے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہم اسے مانتے ہیں، حالانکہ اس وقت انہوں نے اس کو بھی نہیں مانا، نہ بلکہ آج مان رہے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنوں سے دوستی نبھائیں، اپنوں سے محبت نبھائیں، یعنی اپنوں سے مراد مسلمانوں سے، کیونکہ مسلم بھائی بھائی ہیں۔ تو ان کے ساتھ رازداری شیئر کرنا اور پھر ان کی خوشیوں میں خوش ہونا، کہ کئی ہمیں یہ جائز نہیں ہے ہمارے لیے۔ اور بڑھتے لوگ اتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کی اپنی مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ لوگوں کے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ شاید وہ یہ روشن خیالی ہے یا یہ ان کا علم ہے، واللہ علم کیا ہے، کہ ان کو یہی تھا، اس بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کن کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور اگر پیروی کرتے کرتے، ان کے پیچھے چلتے چلتے آپ دیکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ تباہ اور برباد ہو جائیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر برائی جو ہے وہ یورپ کی طرف سے آتی ہے، اور وہ پھر ہم پر چھا جاتی ہے، اور وہ پھر اپنوں کو بچا لیتے ہیں۔ اس پر جتنی بات کی جائے کم ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی چالوں سے محفوظ رکھے۔ اور بہت خوبصورت حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہے وہ ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، اور مومن کمزور نہیں ہوتا۔ تو اسی سوراخ سے ہم بار بار ڈسے جاتے ہیں۔ یہاں مومن کی یہ صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ بار بار دھوکے میں نہیں آتا، مگر ہم تو بڑی خوشی سے آتے ہیں دھوکے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر خاص اپنا فضل فرمائے۔ اور پھر کافروں کی مسلمانوں سے شدت جو دعوت کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ تم ان کافروں سے دوستی رکھتے ہو، جبکہ تم سے ان کی دعوت کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی بھلائی تمہیں چھو بھی جاتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو مارے خوشی کے آپے سے باہر نکلے جاتے ہیں۔ تو بھلا ایسوں کو دوست بنانا کہاں کی دانش مندی ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کے شر اور فساد سے بچنے کا طریقہ بتایا کہ مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے آزمائشوں پر صبر کی عادت ڈالنی چاہیے، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، تقوی اور بندگی کی راہ میں اختیار جو وہ میں کرنی چاہیے، اور غیر مسلموں سے مدد نہیں لینی چاہیے۔ اگر وہ ان احکام پر عمل کریں گے تو کافروں کا مکر و فریب انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اس لیے کہ جو اللہ پر توکل کرے گا، آزمائشوں پر صبر کرے گا اور صرف اسی سے مدد مانگے گا تو وہ یقیناً اپنے مقاصد میں کامیاب ہوگا۔ اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرے گا اور دشمن کے مقابلے میں اسے فتح اور نصرت عطا فرمائے گا۔ اس کے برعکس جو غیروں سے مدد چاہتے ہیں
اللہ اسے اس کے نفس کے حوالے کر دے گا اور اپنی نصرت سے اسے محروم کر دے گا۔ کاش کہ مسلمان آج بھی یہ نسخہ استعمال کر کے دیکھتے اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے ماتھا نہ رگڑتے، بڑی طاقتوں کو اپنا معبود نہ بناتے، اللہ کے بجائے ان سے مدد نہ مانگتے۔ تو اللہ کا وعدہ ہمیشہ کے لیے ایک ہی ہے، فتح اور کامیابی ان کے قدم چومتی، عزت اور سیادت ان کے سر کا تاج ہوتی، اور دوسری قومیں ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی۔ کیا کوئی ہے جو اس آواز پر کان دھرے؟ ہم نے پچھلی آیت کیا پڑھی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، بہترین امت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں عزت سے نواز دیا، اب اس عزت کو سنبھالنا جو ہے وہ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خاص مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔